بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قابل صد احترام دانشوران قوم و ملت، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آفتاب بھائی کو اور ان کی ٹیم کو، اور یہ کہوں گا کہ there is no doubt all the teachers, especially Aftab sir, alhamdulillah, are working very hard in this school. As you heard, alhamdulillah, this important program. I don't have enough time to deliver a long speech, but پہلی بات تو آفتاب بھائی سے کہوں گا، اگرچہ وہ سن نہیں رہے ہیں، بیزی ہیں، بعد میں سن لیں گے، ریکارڈ ہو رہا ہے، کہ آفتاب بھائی you are doing alhamdulillah a good job in this colony, so we are always with you, but in jaiz work, not in najaiz work. اس پروگرام کو سننے کے بعد الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، اور عام طور سے آج کل یہ اینول فنکشنز چل رہے ہیں، مجھے ابھی نماز پڑھ کے فوراً ایوان غالب میں ایک پروگرام میں اور جانا ہے، علی پبلک اسکول کے اینول فنکشن میں۔ بہت کم ایسے اسکولوں کے اینول فنکشن ہم دیکھتے ہیں جن میں عام طور پر شریعت کے خلاف بچے اپنی پرفارمنس پیش نہ کرتے ہوں، عام طور سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑی پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور پیچھے سے سونگ چلتا رہتا ہے، اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، مگر یہاں چونکہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں آتا بھی ہوں، اور آفتاب بھائی سے یہ بھی کہتا ہوں کہ پلیز آپ کرتے رہیں، ہم جائز کاموں میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے یہ مشورے بھی کرتے ہیں اور بات مانتے بھی ہیں، ورنہ میں اسی کالونی کے کئی ایسے اسکولوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے جب اسکول کی بنیاد رکھی اور ہمیں بلایا، تقریر کروائی، لمبی لمبی ان کی پلاننگ اور باتیں سنی، اور یہ کہا کہ ہم اسلامک اسکول چلائیں گے، لیکن ان اسکولوں کے اندر باضابطہ ٹیچروں کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ حجاب پہن کر کے اسکول میں نہیں پڑھاؤ گی۔ تو اس کو میں تفصیل میں نہ لے جاتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ آفتاب بھائی اسلامک طرز پر یہ اسکول چلا رہے ہیں، اور یہ علماء کے مشورے سے کام کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ کام ٹھیک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اس کام کو اور آگے بڑھائے۔ ایک چیز آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہنی ہے کہ یہ جو ہمارا پچھلے کئی سالوں سے ایجوکیشن کو لے کر کے ماحول چینج ہوا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیے لیکن بچوں کو پڑھائیے، ہم یہ کہیں گے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے تو باندھیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، اس لیے کہ جو حالات ہیں ہندوستان کے، ان حالات میں اگر مسلمان اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے، ترقی پر لے جا سکتا ہے، تو اس کا واحد راستہ ہے ایجوکیشن۔ کیوں ہے؟ ایک مثال سے میں اس کو واضح کروں، ابھی پچھلے ہفتے میرا پاسپورٹ رینیو ہونا تھا، تو میں جھنڈے والان ہمارا آفس ہے وہاں پہنچا ڈیٹ پر، ساری فائلز آگے بڑھتی گئی، لاسٹ مومنٹ پر جب ہم پہنچے تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے مجھے سرٹیفکیٹس دکھلائیے، چونکہ میں نے اس میں شو کیا تھا +2 اینڈ ہائی اسکول اور گریجویٹ کی مارکیٹ۔ میں نے ان کو جامعہ کی مارک شیٹ دکھلائی اپنی گریجویشن کی۔ اس آدمی نے چونکہ اس کی سوچ سنگھی تھی، ہماری داڑھی ٹوپی کرتے پجامے کو دیکھا تو اس نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہا کہ سر یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ یو نو اباؤٹ جامعہ ملیہ، اٹ از اے سینٹرل یونیورسٹی، کون اس کو نہیں جانتا، لیکن اس لباس کو دیکھ کر کے اس نے مجھ سے کہا کہ سر پلیز یو شوڈ گو اینڈ اپلائی اگین۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر اس جگہ
کوئی مسلمان کا بچہ بیٹھا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ حرکت نہ کرتا۔ ہم تو اپنے بچوں سے یہ کہیں گے اور پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے اور جج بنائیے، وکیل بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اور ان کو یہ شکشا دیجئے کہ آپ جس گدی پر اور کرسی پر بیٹھیں گے، چاہے آپ IAS ہو، IPS ہو، یا آپ کسی بھی ادھیکش کے پد پر ہو، آپ انسان کا انسانی چہرہ دیکھ کر کے فیصلے کیجئے، دھرم کی اور آستھا کی بنیاد پر فیصلے مت کیجئے۔ اور یہ جب ہوگا جب ہمارے بچے ایجوکیشن سے جڑیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے جوڑیں، اور صرف اتنا محدود نہ کریں کہ اپنے بچوں کو ہم نے +2 کرا دیا یا گریجویٹ کرا دیا، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ تمہیں جب تک نہیں رہنا ہے خاموش، جب تک کہ تم اگر وکیل بنے ہو تو سپریم کورٹ کے جج تک نہ پہنچ جاؤ۔ بچوں کو یہ بتلانا ہے کہ اگر تمہیں نیٹ کوالیفائی کرنا ہے تو ایمس تمہارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اور اگر UPSC کی طرف جاتے ہو تو تمہارا ٹارگیٹ اور ہدف IAS اور IPS ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے یہ بچے دیندار نہیں ہوں گے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، تو ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لے، IAS IPS بنا لے، کوئی بھی ادھیکاری بنا لے، ہمارے ان بچوں سے مسلم کمیونٹی کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں خود گھر والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیں، ان کے عقیدوں کو مضبوط کریں، ورنہ ہوگا کیا، ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں جائیں گے۔ ہم جاتے ہیں الہ آباد یونیورسٹی، میری پڑھائی چل رہی ہے، افسوس ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی بچی غیر مسلم سے صرف اس لیے دوستی کر لیتی ہے کہ اس کے پاس میں دھن دولت ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے عقیدے مضبوط ہوں گے تو ہماری بچی کو یا ہمارے بچے کو کوئی لڑکی یا لڑکا لاکھوں نہیں کروڑ روپے کا لالچ بھی دے گا تو ہماری یہ بچی اس کی دولت پر یہ کہہ کر کے تھوک دے گی کہ تیری یہ کروڑوں کی دولت میرے ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو پہلے ہم دیندار بنائیں، قرآن سے جوڑیں، اور پھر اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن دلائیں۔ یہ اسکول الحمدللہ قرآن پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں قرآن کے کمپٹیشن میں یہاں آیا تھا تو میں نے سنا کہ بچے بہت اچھا قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آفتاب بھائی کی اور ان ٹیچروں کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔